بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ہماری جو ویڈیو ہے اس کا موضوع ہے ہیلتھ فارمولہ، صحت کا فارمولہ۔ اصل میں یہ ایک پوئٹری ٹائپ ہے، یعنی شاعری ہے، اور اس کو حکیم سعید ہے جو ہمدرد کے بانی تھے، یہ ان کی لکھی ہوئی ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ جہاں تک کام چلتا ہو غذا سے، وہاں تک چاہیے بچنا دوا سے۔ اگر تجھ کو لگے جاڑے میں سردی، تو استعمال کر انڈے کی زردی۔ اگر معدے میں ہو تیرے گرانی، تو جھٹ پی سونف یا ادرک کا پانی۔ اگر خون کم بنے بلغم زیادہ، تو کھا گاجر چنے شلغم زیادہ۔ جو بدہضمی میں تو چاہے افاقہ، تو دو ایک وقت کا کر لے تو فاقہ۔ جو ہو پیچش تو پیچ اس طرح کس لے، جو ہو پیچش تو پیچ اس طرح کس لے۔ ملا کر دودھ میں لیموں کا رس لے۔ یہ چند تک ان کے یہ اشعار تھے جس کے اندر صحت کے فارمولے دی ہوئے تھے۔ صحت اصل میں تین قسم کی ہوتی ہے۔ پہلی تو جو صحت ہے، پہلی قسم ہے صحت کی، جس کی پریورٹی جو 1 ہے، جس کا A گریڈ ہے، پہلے نمبر پر ہے، وہ ہے قدرتی، اللہ پاک کی طرف سے عطا کردہ۔ اور دوسرے نمبر پر ہے بے فکری، جو بندہ ٹینشن نہیں لیتا وہ بالکل تندرست توانا رہے گا۔ ٹینشن بندی کی صحت کو تباہ کر دیتی ہے، جو پریشانی لینا، غمگین رہنا، یہ بندی کی صحت کو تباہ کر دیتی ہے ایسی چیزیں۔ اور تیسری نمبر پر ہے غذا۔ اب جو قدرتی ذریعہ ہے صحت کا، اس میں یہ ہے کہ آدمی جو سنت طریقہ ہے کہ بیمار ہو نفل پڑھے، سورۃ فاتحہ پڑھے، صدقہ کرے، آب زمزم پیے، شہد استعمال کرے، یہ ساری برکت والی چیزیں ہیں۔ زیتون کا استعمال کرے، زیتون کا جو پھل ہے یا زیتون کا جو تیل ہے، اولیو آئل استعمال کرے۔ باقی یہ جو چیزیں ہیں، یہ کہا جا رہا ہے اگر غذا سے آپ ٹھیک ہو سکتے ہیں تو دوا نہ لیں۔ کوئی بھی دوا ہے، خاص کر جو ایلوپیتھک ہے، اس کے اندر کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہوتی ہے جس سے ایک بیماری ٹھیک ہوتی ہے۔ اور بڑی دلچسپ بات ہے کہ اسی جو میڈیسن ہے اس کے اوپر لکھا ہوتا ہے کہ انڈیکیشن کس کام کے لیے ہے، ساتھ لکھا ہوتا ہے کنٹراڈکشن، یعنی سائیڈ ایفیکٹ اس کے کیا ہیں۔ ایک بیماری ٹھیک ہوگی اور دوسرے کے چانس ہوتے ہیں وہ لگ سکتی ہے۔ تو یہ جو دیسی چیزیں ہیں ان کے اندر نقصان تو ہوتا ہے ان میں بھی، لیکن کم ہوتا ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اگر تجھے لگے جاڑے میں سردی، تو استعمال کر انڈے کی زردی۔ یعنی گرمی بھی آپ کو سردی محسوس ہو رہی ہے تو آپ کیا کریں، انڈے کی زردی استعمال کریں۔ یہ اصل میں صحت کے کچھ اصول ہیں۔ تو یہ جو دوا ہے، یہ جو خوراک ہے، ہر آدمی کے لیے موضوع نہیں ہو سکتی، لیکن یہ ہے کہ اللہ پاک کا نام لے کر، جو اصل میں ہم نے روزے رکھنے چھوڑ دیے ہیں، جو صحت ہے وہ روزے کے اندر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 روزے رکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طرح ہم بھی اگر کوشش کر لیں تو روزوں کی بڑی برکات ہے۔ آگے کہا جا رہا ہے اگر معدے میں ہو تیرے گرانی، تو جھٹ پی سونف یا ادرک کا پانی۔ معدے میں بوجھ بن رہا ہے تو فوراً جو ہے سونف یا ادرک کا پانی پی لیں۔ اور آگے ہے اگر خون کم بنے بلغم زیادہ، تو کھا گاجر چنے شلغم زیادہ۔ یعنی آپ کا خون کم بن رہا ہے، بلغم زیادہ بن رہی ہے، تو کیا کھانا چاہیے؟ گاجر کھانی چاہیے، چنے کھانے چاہیے اور شلغم کھانا چاہیے۔ اور بلغم کے اس کے ساتھ ساتھ بلغم کے لیے جو بیسٹ فارمولہ ہے وہ ہے کہ آپ مسواک کریں۔ مسواک کا اہتمام کریں گے تو آپ کی بلغم ختم ہو جائے گی۔
مسواک کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے جو آدمی مسواک کر کے نماز ادا کرتا ہے اللہ پاک اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب فرمائیں گے۔ آگے ہے جو بد ہضمی میں تو چاہے افاقہ تو دو ایک وقت کا کر لے اتفاقہ۔ اگر چاہتا ہے کہ بد ہضمی ہو گئی ہے، کھانا ہضم نہیں ہو رہا ہے، تو ایک یا دو وقت کا فاقہ کر لے، بھوک کاٹ لے۔ تو یہ محترم سامعین یہ چند باتیں تھیں، ٹھیک ہے جی، جو عمومی باتیں ہیں، یہ علاج نہیں ہے لیکن عمومی باتیں ہیں، ان سے فائدہ بھی ہو سکتا ہے نقصان بھی ہو سکتا ہے، تو ڈاکٹر حکیم کی ایڈوائس کے مطابق ان کا استعمال کرنا چاہیے۔ اور اصل میں تو یہ ہے کم کھانا جو ہے نا، کم کھانے میں صحت ہے، سادہ خوراک میں صحت ہے، سادگی اللہ پاک کو بھی پسند ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی سادگی پسند کی ہے۔ کہ جتنے ہم پروسیس فوڈ کھاتے ہیں، فاسٹ فوڈ کھاتے ہیں، بیکری آئٹم کھاتے ہیں، تو ان کا فائدہ زبان کا ذائقہ ہی ہے، باقی نقصان زیادہ ہے۔ جتنے بھی ہو سکے ان سے پرہیز کیا جائے، اور جو سادہ خوراک ہے اس کا استعمال کیا جائے، اس کے اندر برکتیں ہیں۔ تو اسی طرح جو صدقہ کیا جائے، اپنی بیماری کا علاج صدقے کے ذریعے کریں، صدقے سے کئی بیماریاں بلائیں ٹل جاتی ہیں۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، سنت والی زندگی اختیار کریں گے تو اس کے اندر برکت صحت ہے، اور اسی پیغام کو آگے بھی پہنچانا ہے۔ ختم نبوت کی وجہ سے ہماری ذمہ داری ہے کہ نیکی کی بات کو آگے پہنچایا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ، جزاکم اللہ خیرا، تھینک یو ویری مچ۔